آج جو دنیا کہتی ہے کہ نہیں میری مرضی میں جو چاہوں کروں، تمہاری مرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو خود اپنا ہاتھ بنایا ہے کیا؟ اپنے پیر بنائے ہیں؟ اپنے آنکھ بنائی؟ نہیں، اللہ نے بنایا تو اللہ ہی کا تو قانون چلے گا۔ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ سب کو رمضان المبارک کے مہینے میں تراویح پڑھنے کا موقع عنایت فرمایا، اس پر اللہ کا شکریہ ادا کیجیے۔ ورنہ بہت سے لوگ ایسے تھے کہ جو پچھلے سال موجود تھے لیکن اب وہ موجود نہیں ہیں۔ اللہ نے زندگی بخشی اور ہم اس مہینے میں موجود ہیں۔ اس مہینے میں چھوٹا سا بھی عمل اللہ کے ہاں بڑا مقبول ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اس مہینے کے اندر کوئی شخص اگر نفل نماز بھی پڑھتا ہے تو اس کو فرض نماز پڑھنے کے برابر ثواب ملتا ہے، اور اگر کوئی فرض نماز پڑھتا ہے تو اس کو 70 فرض نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ ہے، اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ اس کی خوب سے خوب قدر کریں۔ آپ لوگوں نے قرآن کریم کو پورا سنا، حافظ صاحب نے آپ کو قرآن کریم سنایا۔ واقعتاً قرآن کریم کا سنانا بہت مشکل کام ہے۔ دنیا میں بہت سے کام ہیں اور دین کے بہت سارے شعبے ہیں، ہر کام کو آسانی کے ساتھ کیا جا سکتا ہے۔ ایک آدمی لکھنے والا لکھ سکتا ہے، مصنف بن سکتا ہے، لیکن جب قرآن سنانے کی بات آتی ہے تو ہر ایک کی حالت خراب ہو جاتی ہے، سمجھتے ہیں؟ اسی لیے بڑے سے بڑے لوگ اس کی ہمت نہیں کر پاتے۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ ہم ایک کسی کا کلام ہم نظم یا نعت پڑھتے ہیں تو اگر ہم اس کو پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو بڑا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ کہیں کچھ غلط نہ ہو جائے۔ تو جب ہم اللہ کا کلام پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ اس میں تو سب سے زیادہ ہمیں احتیاط کرنے کی ضرورت ہے اور پکڑ بھی بہت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حافظ صاحب سے یہ کام لیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں جب تک زندگی بخشے تب تک قرآن کریم سناتے رہیں اور ان کے قرآن پڑھنے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، بے حد قبول فرمائے۔ واقعتاً قرآن کریم کو سنانے کے بعد انسان کو بڑی خوشی ہوتی ہے۔ آخر دن میں جب وہ قرآن کریم کو پڑھ رہا ہوتا ہے، مکمل کر رہا ہوتا ہے، تو سب سے زیادہ اس دن خوشی ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی خوشی ماں باپ کو ہوتی ہے کہ جب ان کا بیٹا قرآن کریم پڑھتا ہے، پڑھاتا ہے، جمعہ کی نماز پڑھاتا ہے یا نمازیں پڑھاتا ہے، تراویح کی نماز پڑھاتا ہے، تو اس کے ماں باپ کو بڑی خوشی ہوتی ہے، کیونکہ قرآن کریم سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں ہو سکتی دنیا میں۔ ایسے تو ہم مال و دولت کو سب سے زیادہ عزت اور مقام و مرتبہ دیتے ہیں، لیکن اللہ کے ہاں حافظوں کا مرتبہ بہت بڑا ہے، حافظوں کا مقام و مرتبہ بہت بڑا ہے۔ چنانچہ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن حافظوں سے کہا جائے گا اقرأ ورتقی ورتل کما کنت ترتل فإن منزلتک عند آخر آیۃ تقرأ بها، کہ اے حافظ قرآن تو قرآن کریم پڑھتا جا اور جنت کی سیڑھیوں پر چڑھتا جا، اور جہاں قرآن کریم پورا ہو جائے وہیں تمہاری آخری منزل ہے۔ اس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ اعزاز اور انعام اور اکرام بخشے گا۔ کل قیامت کے دن آواز لگائی جائے گی اور کسی کے حصے میں یہ بات نہیں آئے گی، کسی پروفیسر سے، کسی ڈاکٹر سے، کوئی انجینئر سے نہیں کہے گا اللہ، کس سے کہے گا؟ حافظ قرآن سے کہے گا۔ تو ماں باپ کو بھی اللہ تعالیٰ نے بڑا انعام سے نوازا ہے کہ جو بچوں کو اپنا حافظ قرآن بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنایا جائے گا کہ یہ جو سورج دنیا کی ہے نا، یہ سورج بھی پھیکے پڑ جائیں گے۔ یہ ایک سورج پوری دنیا کو روشن کر رہا ہے اور ہم اس کے سامنے ٹک نہیں پاتے ہیں جب بہت زیادہ دھوپ ہوتی ہے۔ اس وقت کا کیا عالم ہوگا جب حافظ قرآن کے ماں باپ کو ایسا تاج پہنا دیا جائے گا کہ جس کی روشنی کی چمک دنیا کی سورج کو ماند کر دے گی، پھیکا کر دے گی۔ تو یہ اعزاز اور اکرام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ جگہ جگہ کہا بھی ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ دنیا میں کوئی بھی انسان چاہے وہ کتنا ہی اچھا بولنے والا ہو، چاہے کتنا ہی اچھا لکھنے والا ہو، یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میرے کتاب میں کوئی غلطی نہیں ہے، یا کوئی بولنے والا یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ میں جو بولتا ہوں بالکل 100% درست بولتا ہوں، نہیں، کیونکہ انسان تو غلطیوں کا مرکب ہے، ان سے بھول بھی ہوتی ہے، غلطیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ سب سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات کہی تھی نا کہ اس درخت کے قریب مت جانا، وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ، لیکن حضرت آدم علیہ السلام بھول گئے، نسی آدم بھول گئے اور وہ کر گئے، تو اللہ تعالیٰ نے بھول کو معاف کیا ہے۔ یہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ 4 رکعت کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ نے 2 رکعت نماز پڑھا کر کے سلام پھیر دیا۔ صحابہ کرام کو تعجب ہوا، یہ پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا نماز کم کر دی گئی یا بھول گئے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز میں کوئی کمی نہیں ہوئی ہے بلکہ ہم سے
بھول ہو گئی ہے. تو اسی طرح سے حافظ قرآن سے بھی قرآن کریم پڑھتے وقت تراویح میں بھول ہوتی ہے. تو یہ بھول کا ہونا یہ اللہ ہی کی طرف سے ہے. کس کی طرف سے ہے؟ اللہ ہی کی طرف سے. غلطی کا ہو جانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے. غلطی جان بوجھ کر کرنا یہ غلطی بہت بڑی ہے. کیا انسان غلطی بھی کرے اور اس پر دلیلیں بھی دے کہ نہیں میں نے صحیح کیا، تو یہ غلط ہے. تو انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھول سے اور غلطیوں سے بنایا ہے، لہٰذا اس انسان سے غلطی بھی ہوگی، بھول بھی ہوگی. لیکن اب انسان کو یہ چاہیے کہ وہ اپنے گناہوں سے معافی مانگے، اپنے غلطیوں پر کیا کرے؟ اللہ سے معافی مانگے. اللہ تعالیٰ بہت ہی زیادہ معاف کرنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے. اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاف فرمایا کہ نہیں معاف فرمایا؟ اللہ کے نبی حضرت آدم علیہ السلام نے دعا فرمایا ربنا ظلمنا انفسنا ان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، کہ ہمارے رب ہم نے اپنے اوپر بڑا ظلم کیا، آپ کے حکم کی نافرمانی کر دی، ہم سے بھول ہو گئی. ربنا ظلمنا انفسنا، ہم نے اپنے آپ پر کیا کیا؟ بڑا ظلم کیا. ان لم تغفر لنا، اگر آپ ہمیں معاف نہیں کریں گے، لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اور آپ رحم نہیں کریں گے تو میں تو خسارے میں سے ہو جاؤں گا، میرا تو بیڑا غرق ہو جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو معاف فرمایا. ہم بھی انہی کی اولاد میں سے ہیں، ہم بھی انہی کی نسل ہیں. تو ہم بھی یہ کریں کہ جب بھی ہم سے کوئی غلطی ہو جائے، کوئی کوتاہی ہو جائے تو ہم اللہ سے معافی مانگیں. اللہ اس مہینے میں بے حد اور بے انتہا معاف فرماتا ہے. آپ کو معلوم ہے نا کہ شیطان کو قید کر دیا گیا، اور اسی طرح سے ابھی جو عشرہ چل رہا ہے وہ کس چیز کا عشرہ چل رہا ہے؟ کوئی بتائے گا مجھے؟ مغفرت کا عشرہ چل رہا ہے. یہ مغفرت کیا ہوتا ہے؟ اللہ سے مغفرت طلب کرنا. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اس دعا کی کثرت کرنی چاہیے اس عشرے میں. تو اس میں یہی مانگتے ہیں کہ اللہ ہمیں معاف فرما. تو اللہ تبارک و تعالی ہمیں بے حد معاف کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم اور آپ موجود ہیں. اگر اللہ تبارک و تعالی ہر گناہ پر، ہر غلطیوں پر پکڑ کرنے لگ جائے نا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں بچے گا. کوئی بچ پائے گا؟ کوئی ولی بھی نہیں بچ پائے گا، کیونکہ کوئی انسان ایسا ہے ہی نہیں کہ ان سے کوئی غلطی نہ ہو. ہر انسان سے کچھ نہ کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. بس یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا ہے اس لیے کہ اس کی کوئی وقت اور کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اللہ کی نظروں میں. اللہ نے قرآن کریم میں کہا کل متاع الدنیا الا قلیل، کہ دنیا کا سامان تو بہت تھوڑا سا ہے. ابھی امام صاحب نے پڑھا تھا، اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو دنیا کی لطف و اندوزی میں تم اپنی زندگی کو گزارتے ہو، اور جب تم سے کہا جاتا ہے کہ رکوع کرو تو رکوع نہیں کرتے، سجدہ کرنے کہتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے. تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدُ يُؤْمِنُونَ، تو اب کس بات پر تم آخری ایمان لاؤ گے؟ کون سی چیز ہے جس پر تم عمل کرو گے؟ تم سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سجدہ کرنے کے لیے کہا تو تم سجدہ بھی نہیں کرتے. تو ہم لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکلف بنایا ہے. مکلف کا کیا مطلب ہے؟ کہ ہمیں شریعت کا پابند بنایا ہے. ہم آزاد نہیں ہیں، ہم دوسروں کی طرح آزاد نہیں ہیں. ہمیں شریعت کے دائرے میں رہ کر کے ہر ایک کام کرنا ہے. نماز کا جب وقت ہو جائے تو ہمیں نماز پڑھنی چاہیے. جب رمضان مبارک کا مہینہ آ جائے تو رمضان کے روزے رکھنے چاہیے. نہ یہ کہ دوپہر میں بھی کھا رہے ہیں، ناشتہ بھی کر رہے ہیں. یہ عجیب بےخودگی کی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ 11 مہینے کھانے کی اجازت دے رکھا ہے. انسان اس میں کھاتا رہتا ہے، پیتا رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کو بڑھا دیا، لیکن اس مہینے میں صرف کہا کہ دن میں روزہ نہ رکھیں. لیکن اس کے باوجود انسان کس قدر نڈر ہے، کس قدر کیا کہتے ہیں بہادر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے لڑنے کے لیے تیار ہے. اللہ تعالیٰ کے حکموں کو پامال کرتا ہے، اپنے پیروں تلے رونتا ہے. ذرا بتائیے انسان کا کیا ٹھکانہ ہونا چاہیے؟ کیا ٹھکانہ ہونا چاہیے؟ جس انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا ہے، جس چیز کے آپ مالک ہوتے ہیں، آپ کا حکم چلتا ہے کہ نہیں چلتا ہے؟ تو یہ جو ہمارے ہاتھ، پیر، ناک، کان، یہ کس کے بنائے ہوئے ہیں؟ اللہ کے بنائے. تو قانون کس کا چلے گا؟ آج جو دنیا کہتی کہ نہیں میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، تمہاری مرضی کیسے ہو سکتی ہے؟ تو خود اپنا ہاتھ بنایا ہے کیا؟ اپنے پیر بنائے ہیں، اپنے آنکھ بنائی؟ نہیں نا، اللہ نے بنایا تو اللہ ہی کا تو قانون چلے گا. لہٰذا جو لوگ خدا کو نہیں مانتے ہیں وہ خدا کے منکر ہمیشہ کے لیے جہنم میں جائیں گے. ایسے لوگوں کی کوئی جگہ نہیں ہے سوائے جہنم. تو اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، ہمیں دنیا والوں کی طرح، جیسا کہ آج ایک روش چل پڑی ہے لوگوں میں، لڑکیاں بھی یہ نعرہ لگاتی ہیں کہ میری مرضی، میں جو چاہوں کروں، اسی طرح مرد یہ چاہتے ہیں کہ میں جو چاہوں وہ کروں. نہیں، ہم ایمان والے ہیں تو ہمیں ایمان کے مطابق عمل کرنا پڑے گا، زندگی بسر کرنی ہوگی. اس لیے میرے بزرگوں، دوستو، ہم پابند ہیں، ہم مکلف ہیں. اللہ تعالیٰ نے پابند بھی بنایا ہے، بہت زیادہ نہیں کہ آپ تم ہر وقت عبادت ہی کرتے رہو، نماز ہی پڑھتے رہو. نہیں، اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، کہ جب تم نماز پڑھ چکے اور کیا کہتے ہیں تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ کی رزق کو تلاش کرو.
اللہ کے رزق کو تلاش کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر فرض عائد کیے, تمہاری بیویاں بھی ہیں, تمہارے بچے بھی ہیں, اس کی ذمہ داری تم پر عائد کی ہے, لہٰذا تمہیں کمانا بھی پڑے گا, گھر سے باہر جانا بھی پڑے گا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کمانے کے لیے, لیکن یہ نہیں کہ تم اللہ کے احکام کو توڑ دو, اللہ کے احکام کو چھوڑ دو, ایسا نہیں ہے. نماز کا وقت جب ہو جائے گا تو پھر اللہ کے دربار میں حاضری دینی ہوگی, نماز پڑھنا ہوگا. یہ کا دل کہاں رہتا ہے لٹکا ہوا, کہاں رہتا ہے؟ یہ کون سی جگہ ہے؟ مسجد. تو ایمان والے کی جگہ کہاں ہے؟ دل کہاں رہتا ہے اس کا؟ مسجد میں. یعنی وہ دنیا میں کہیں بھی چلا جائے, رزق کی تلاش میں کہیں بھی پھیل جائے, لیکن جیسی نماز کا وقت ہوتا ہے فوراً وہ مسجد کی طرف دوڑ کر آتا ہے, اور یہیں اس کو سکون ملتا ہے, اور یہیں اس کو سکون ملتا ہے. مسجد سے بڑھ کر کوئی جگہ ہو سکتی ہے کیا؟ بھائی اتنا بڑا شہر ہے, کسی کی بلڈنگیں بہت بڑی ہو, بہت مالدار ہو, اس کے گھر میں بہت طرح طرح کے ہیرے جواہرات لگے ہوئے ہو, لیکن کیا وہ مسجد سے بڑھ کر ہو سکتا ہے کیا؟ مسجد کے جھوپڑ پٹی سے بھی بڑھ کر ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں ہو سکتا. تو میرے بزرگوں دوستو, ایمان والے کا گھر تو یہ ہے, یہاں آ کر کے وہ سکون پاتا ہے. اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب, کہ اللہ کے ذکر میں ہی, اللہ کے گھر میں ہی دلوں کا اطمینان ہے. آج انسان مسجد سے کٹ کر چلا جاتا ہے. ذرا سوچئے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. کس لیے پیدا کیا ہے؟ عبادت کے لیے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون, کہ ہم نے انسان کو اور جنات کو عبادت کے لیے پیدا کیا. تو ہمیں عبادت میں کسی طرح سے بھی غفلت نہیں برتنی چاہیے. اور جو یہ رمضان المبارک کا مہینہ چل رہا ہے, اس میں تو کسی بھی حال میں روزہ چھوڑنا نہیں چاہیے. ایک ایک روزے کا ثواب بہت ہی زیادہ اللہ تعالیٰ نے رکھا. میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں, پھر آپ کو ایک روزے کا اندازہ ہو جائے گا. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ایک روزہ بھی چھوڑ دے گا, ایک روزہ بھی توڑ دے گا جان بوجھ کر کے, تو اس کی قضا زندگی بھر کرے تب بھی اس روزے کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سمجھا آپ نے؟ صوم الدہر کا لفظ آیا, زمانے بھر روزہ رکھے لیکن پھر بھی اس ایک رمضان مبارک کے ایک روزے کا جو ثواب اللہ نے رکھا ہے, اس ایک روزے کا ثواب اسے نہیں مل پائے, اس کا نعم البدل نہیں دے سکتا کوئی بھی. تو اب اندازہ لگائیے کہ اس قدر وزنی اور بھاری ہے ایک رمضان کا روزہ, اس کو ہم یوں ہی غفلت میں برت دیتے ہیں. اور یہ جان لیجئے, ایک مسئلہ بھی سن لیجئے, اگر کوئی شخص جان بوجھ نماز روزہ کو توڑتا ہے تو اس کے لیے 60 روزے رکھنا کفارے کے طور پر ہے. کتنے؟ 60 روزے. اور وہ بھی ایک چیز اور سن لیجئے, 60 روزے پے در پہ, مسلسل در مسلسل, یعنی کہیں بیچ میں اگر ٹوٹ گیا تو پھر سے اثر نو شروع کرنا پڑے گا. یہ حال ہے, پھر بھی انسان اس کو یوں ہی ضائع کر دیتا ہے. میرے بھائیوں, اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے داروں کے لیے بڑے بڑے انعام رکھے ہیں. آپ کو معلوم ہے کل قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ روزے داروں کے لیے اعلان کرے گا, این الصائمون, کہ روزے دار کہاں ہیں, روزے دار کہاں ہیں. چنانچہ روزے دار آئیں گے, اور پھر ایک دروازہ ہے جس کو کیا کہتے ہیں؟ باب الریان. اس دروازے سے کون داخل ہوں گے؟ روزے دار ہی داخل ہوں گے. ہم اور آپ سب داخل ہونا چاہتے ہیں. اب باب الریان, ریان کیوں کہا جاتا ہے اس کی وجہ جانیے. ریان کے معنی ہوتے ہیں سیراب. انسان جب روزہ رکھتا ہے تو سب سے زیادہ جس چیز کی شدت محسوس ہوتی ہے وہ پیاس ہے, بہت زیادہ پیاس لگتی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس دروازے کے ذریعے سے داخل کرے گا اور ایسا جام پلائے گا کہ پھر کبھی بھی انہیں پیاس نہیں لگے گی, پھر کبھی بھی انہیں پیاس نہیں لگے گی. پھر بعد میں شربتیں وہ پیتے رہیں گے, جام ہوتا رہے گا, لیکن جو پیاس بجھ گئی وہ بجھ گئی ہے. اب لذت کے طور پر ہوگا, یعنی کہ جیسے کہ اس دنیا میں ہم بہت سی چیزیں لذت کے طور پر کھاتے ہیں لیکن پیٹ ہمارا پہلے سے بھر چکا ہے. تو اسی طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیشہ کے لیے ان کو ایسی سیرابی عطا کر دے گا, ایسے پیاس بجھا دے گا, پھر انہیں کبھی پیاس نہیں لگے گی. تو میرے بزرگوں دوستو, یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا بڑا بڑا انعام ہے. ہم اس کو کیسے حاصل کریں گے؟ بتائیے کیسے حاصل کریں گے؟ اللہ کے احکام کو مانیں گے تبھی تو. اگر ہم اللہ کے احکام کو نہیں مانیں گے تو ہم اس کے مستحق ہوں گے کیا؟ نہیں ہوں گے. اب ایک اور مسئلہ سن لیجیے. اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص روزہ رکھتا ہے تو وہ یہ جان لے کہ روزہ صرف کھانے اور پینے کے چھوڑ دینے کا نام نہیں ہے, بلکہ روزہ گنانے سے بچے آئی. اپنے آنکھوں کی حفاظت کرے, اپنے کانوں کی حفاظت کرے, اپنے زبان کی حفاظت کرے. جب ان چیزوں کی حفاظت کرے گا, اپنے آپ کو گناہوں سے بچائے گا, تب ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں وہ روزہ مقبول ہوگا. ورنہ اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. فلیس للہ فی حاجہ, کہ اللہ کو ایسے روزے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. تو ہم کام بھی کریں اور ہمیں اس کا انعام بھی نہ ملے تو کس کا
इसीलिए हमें ऐसा नहीं है। बहुत इसी तरह से नमाज के बारे में आया कि बहुत से लोग नमाजें पढ़ते हैं लेकिन उसकी नमाजें अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती, बल्कि उसके मुंह पर मार दी जाती है। तो बताइए कि हमने जब अपने वक्त को फारिग किया है तो हमें अच्छे तरीके से उस चीज को अदा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात यह कि हम लोग शर्माते हैं किसी चीज को हासिल करने में। भाई कोई मसला मालूम नहीं है, नमाजें किस तरह से पढ़ी जाए, रोजा किन चीजों से टूट जाता है, क्या क्या चीजें हैं जिससे हमें बचना चाहिए, उसको मालूम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। अल्लाह के नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तलबुल इल्मी फरीज़तुन अला कुल्ली मुस्लिमिन व मुस्लिमा, कि इल्म दीन का हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फर्ज है। तो हमको तो अल्लाह ताला ने हासिल कर लो, उसके बारे में पूरी जानकारी हासिल कर लो ताकि तुम जो काम करो वो अच्छे तरीके से हो जाए और अल्लाह के बारगाह में काबिल कबूल हो। यही वजह है कि आज हम नमाजें पढ़ते हैं कोई असर नहीं होता। क्यों नहीं असर होता? इसलिए कि नमाज को जिस तरह पढ़नी चाहिए हम पढ़ते ही नहीं है। नमाज में इस कदर गर्क हो जाना चाहिए, इस कदर डूब जाना चाहिए कि आदमी ये बस दुनिया को छोड़ करके एक अल्लाह की बारगाह में आया है तो बस उसी तरफ ध्यान रहे। आज हम नमाज पढ़ते हैं, न जाने क्या क्या ख्यालात और किस तरह के वसाविस और किस तरह के दुनिया भर की बातें हमारे जहन दिमाग में आ जाती हैं। ऐसा हम लोगों की नमाजें ऐसी होंगी तो फिर कहाँ से काबिल कबूल। मेरे भाई किसी चीज़ में हम जब गौर करने लगते हैं, किसी चीज़ की गहराई में जब हम उतर जाते हैं ना, तभी उसमें मज़ा आता है, तभी उसमें लज्जत आती है, तभी वो काबिल कबूल होता है। हमें नमाज को अच्छे तरीके से पढ़ने की ज़रूरत है और हमें सबसे ज़्यादा अभी जो ज़रूरी है वो ये कि रमज़ान के रोज़े रखें, है ना। आज पहले ज़माने में ये होता था कि लोगों के यहाँ खाना बन जाता था दिन में तो बड़ा मायूब समझा जाता था, आए दार समझा जाता था कि कैसा आदमी है कि रमज़ान मुबारक के महीने में खाना खाता है, खाना पकाता है। लेकिन आज तो कोई कहने वाला नहीं है। और इन मोमिन के बारे में कहा है कि मोमिन जब किसी बुराई को देखता है तो उसके लिए ज़रूरी है कि उसको हाथ से रोके। मन रआ मिनकुम मुनकरन फलयुग़य्यिरहु बियदिही फ़इल्लम यस्तती, और अगर इसके ज़रिए से इस्तिदाद ना हो तो फिर ज़बान के ज़रिए से, और अगर इसकी इस्तिदाद ना हो तो फिर दिल में उसको बुरा जाने, सपोर्ट ना करे उसका, क्योंकि अगर तुम उसका सपोर्ट कर दोगे तो फिर एक तरह से उसकी तायीद हो जाएगी। तो इसलिए हम और आपको गुनाहों से बचना भी है और दूसरों को अपने गुनाहों से बचाना भी है। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाहु ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह लहुल मुल्कु वल हम्दु युहयी व युमीत व हुवा हय्युन ला यमूतु अबदन अबदा ज़ुल जलाली वल इकराम बियदिल खैर। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। रब्बना ज़लमना अनफुसना इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। या रहमान रहीमीन, या अकरमुल अकरमीन, या गफूर रहीम आका, हम सब के गुनाहों को माफ़ फरमा। या अल्लाह हम सब के ख़ताओं को दरगुज़र फरमा। या अल्लाह जितने लोग यहाँ मौजूद हैं या अल्लाह सब के जायज़ दुआओं को कबूल फरमा। या अल्लाह हम सब गुनहगार हैं, ख़ताकार हैं, सियाकार हैं, बदकार हैं। मौला तेरी बहुत ज़्यादा नाफरमानी की है। या अल्लाह हम अपने जुर्म का इकरार करते हैं। या अल्लाह हमने तेरी नाफरमानी की है, तेरे अहकाम को तोड़ा है, लेकिन या अल्लाह तेरी ज़ात बहुत बुलंद है, तू बेहद माफ़ करने वाला है, तू बेहद रहम करने वाला है, 70 माओं से ज़्यादा मोहब्बत फरमाता है। या अल्लाह हम आज अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं। इस ख़त्म तरावीह के मौके पर हम सब की बख्शिश फरमा दीजिए मौला। या अल्लाह मग़फ़िरत का आशरा चल रहा है, हम सबको माफ़ फरमा दीजिए मौला। या अल्लाह तू ही तो है माफ़ करने वाला। या अल्लाह तेरा दर हमेशा खुला रहता है। या अल्लाह तेरा दर कभी बंद नहीं होता। या अल्लाह हम तेरे घर में तुझसे मांगते हैं मौला। या अल्लाह हम सबको माफ़ फरमा दीजिए। या अल्लाह हम सबको नेक बना दीजिए। या अल्लाह हम सबको सालेह बना दीजिए। या अल्लाह जो लोग परेशान हाल हैं उनकी परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह जो लोग कारोबार के एतबार से परेशानियों में घिरे हुए हैं, या अल्लाह उनके कारोबार की परेशानियों को दूर फरमा। या अल्लाह उनके कारोबार में खूब से खूब तरक्की अता फरमा। या अल्लाह हलाल कमाई खूब से खूब अता फरमा, हराम रिस्क से हिफाजत फरमा, हराम कमाई से महफूज फरमा। या अल्लाह जितने मुसलमान मर्द औरत इस दुनिया से जा चुके हैं सबकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जहन्नम के दरवाजे बंद हो चुके हैं, या अल्लाह तूने जन्नत खोल दी है। या अल्लाह जहन्नमी को जहन्नम से आज़ाद कर दीजिए मौला। या अल्लाह जो मोमिन मर्द और मोमिन औरतें इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या अल्लाह ख़ास तौर से हाफ़िज़ साहब के वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, उन्हें करवट करवट चैन और सुकून नसीब फरमा। या अल्लाह उन्हें जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। या अल्लाह हमारे रिश्तेदारों में से जो इस दुनिया से जा चुके हैं उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनके अइज़्ज़ा अक़रीबा में से जो भी इस दुनिया से जा चुके हैं, या अल्लाह सबकी मग़फ़िरत फरमा दीजिए। या हम सब का ख़ात्मा ईमान पर हो। या अल्लाह इसके लिए हमें तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह उम्मत मुस्लिमा पर रहम का करम का मामला फरमा। या अल्लाह चारों तरफ से मुसलमानों को लूट रहे हैं, मार रहे हैं, या अल्लाह एक तेरा ही सहारा है। या अल्लाह तुझसे ही मांगते हैं, या अल्लाह तुझसे बेहतरीन मददगार
मददगार कोई नहीं हो सकता। या अल्लाह तू ही बेहतरीन कारसाज है, तू ही बेहतरीन मददगार है, तू ही बेहतरीन वकील है। या अल्लाह हमारी उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हर तरह के शुर फितन से हिफाजत फरमा। हमारे माँ बहनों की हिफाजत फरमा। इर्तिदाद की लहर में वो डूबती चली जा रही हैं, इस इस्लाम को छोड़ती जा रही हैं। या अल्लाह ऐसे लोगों को सच्ची अच्छी समझ अता फरमा। या अल्लाह हम सबको ईमान की कद्र करने की तौफीक अता फरमा। या अल्लाह हमारे मुल्क में अमन व अमान कायम फरमा, हमारे मसाजिद की हिफाजत फरमा, हमारे मदारिस की हिफाजत फरमा, हमारे खानकाहों की हिफाजत फरमा, हमारे उलमा की हिफाजत फरमा। यकीनन ये उलमा हमारे चराग हैं मौला, जब तक ये हैं तो ये दुनिया रोशन है। या अल्लाह आज उन्हीं को बुझाने के चक्कर में हैं। या अल्लाह ऐसे उलमा की हिफाजत फरमा। हमारे असातिज़ा में से जो इस दुनिया से जा चुके उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह जो हमारे असातिज़ा में से हैं, या अल्लाह उनकी खूब से खूब उम्र में तरक्की अता फरमा, अल्लाह उम्र में बरकत अता फरमा। या अल्लाह मौला अरशद मदनी साहब की हिफाजत फरमा, मौला महमूद मदनी साहब की हिफाजत फरमा। इसी तरह से जो हमारे अकाबिर उलमा जो मुसलमानों के लिए दिन रात अपनी कुर्बानियाँ दे रहे हैं, या अल्लाह उन सब के उम्र में बरकत अता फरमा, उन्हें हर तरह के शुरू फितन से हिफाजत फरमा। या अल्लाह तू महज अपने फजल करम से इन दुआओं को कबूल फरमा, कबूल फरमा, कबूल फरमा। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन।